بعد اس کے لیے سخت ہے. یعنی جس نے سوال کا جواب دے دیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں, جنت کے محل کھول دیے جاتے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہے, وہ عیش و آرام کے ساتھ وہ سو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے لیے ہے سخت ہے. جنت میں بچھوے آ جاتے ہیں, سانپے آ جاتے ہیں, جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم سے آگ کے شعلے آنے لگتے ہیں, گرم گرم ہوائیں آنے لگتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس نے اس سے نجات پالی تو جو اس کے بعد ہے وہ اس کے لیے آسان ہے. اور قبر کے آخری منزل میں سے, قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس نے اس سے نجات نہیں پائی تو اس کے بعد اس کے لیے سخت ہے. حضرات تو بڑا سخت مقام ہے. جب ان سے آپ سے سوال کیا جائے گا من ربک کا, تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک انسان ہوگا, اللہ کا فرما بردار ہوگا, اللہ کو ماننے والا ہوگا, وہ کہہ دے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب پروردگار ہے, اسی نے مجھے پیدا کیا ہے, وہی کھلایا ہے, وہی پلاتا تھا اور وہی آج موت دے دیا ہے, اس لیے میرا رب پروردگار ہے, وہی خالق کائنات ہے, اسی نے پیدا کیا ہے. من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تو ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. وہ جواب دے دے گا. جب اس سے دوسرے سوال کیے جائیں گے ما دینک, تمہارا دین کیا ہے, کس مذہب کے ماننے والے ہو, دنیا میں کس مذہب کو مانتے تھے؟ اگر وہ اسلام کا پیروکار ہے, اسلام پر چلنے والا ہے, اسلام کو ماننے والا ہے, اسلام پر رہا ہے, ایمان پر رہا ہے, تو وہ بلا جھجک کہہ دے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے, میرا مذہب اسلام ہے. اگر پھر اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے, اس شخص کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا, اس شخص کو تم کیا کہتے تھے, کیا تم بھی اس کو اپنے بھائی کی طرح, بھائی تو اپنے بڑے بھائی کی طرح تو نہیں سمجھتے تھے, کیا تم بھی اس کے علم غیب کا انکار کرتے تھے, کیا تم ان کے لیے ان کے بارے میں بھی کہتے تھے جو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیسا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, بلکہ دنیا میں تم کیا کہتے تھے وہ پوچھا جائے گا. اگر دنیا میں آپ کا عمل اچھا تھا, ان کے بارے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ اچھا تھا, ایمان اچھا تھا, تو قبر میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ بلا جھجک کہہ دیں گے یہ اللہ کے رسول ہے, ہمارے نبی ہے, پروردگار نے آخری نبی بنا کر بھیجا, ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا, تمام نبیوں کا سردار ہے. اگر آپ نے برے عمل کیے ہیں, اگر آپ نے ان کو دنیا میں اپنے بھائی کی طرح سمجھا ہے, اور ان کے بارے میں غلط عقیدے رکھے ہیں, ان کے علم غیب کا انکار کیا ہے, ان کے نبی ہونے کا انکار کر دیا ہے, تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے. اس لیے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس نے اس سے نجات پالی وہ اس کے بعد ہے, وہ اس کے لیے آسان ہے. جس نے اس سے نجات نہیں پائی جو اس کے بعد ہے اس کے لیے سخت ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. دنیا میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے جو بڑے بلڈنگ بنا دے, بڑے پوسٹ پر قائم ہو جائے, کوئی انجینئر بن جائے, وہ کامیاب نہیں ہے. لیکن دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ ہم نے بڑا مکان بنا لیا ہے, ہم کامیاب ہو گئے ہیں, ہمارے پاس مال و دولت بے شمار ہے, ہم کامیاب ہو گئے ہیں, لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, ہم کامیاب ہو گئے ہیں. کسی کو چند لوگ دیکھ کر کھڑے ہو جائے تو سوچتا ہے ہم کامیاب ہیں, کسی کو دیکھ کر کوئی کرسی چھوڑ دے کہتا ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں, کوئی انجینئر بن گیا ہے کہتا ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے کہتا ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں, چند لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے لوگ کہتا ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں, چند لوگ ان کو عبادت گزار کہنے لگے کہتا ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں. حقیقت میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے جس کے پیچھے چند لوگ چلنے لگے, جن کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہے, جن کے پاس مال و دولت ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہے, تو دنیا میں انجینئر بن جائے وہ کامیاب نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر بن جائے وہ کامیاب نہیں ہے. حقیقت میں اگر کوئی انسان کامیاب ہے تو وہ انسان کامیاب ہے جس نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہیں, اپنا ایمان بچا لیا ہے, جن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا. حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہے, وہی کامران ہے, وہی سے اللہ رسول راضی ہوا کرتا ہے, اور جس سے اللہ رسول راضی ہوا کرتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب. حضرات انسان کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. دنیا چند دنوں کی زندگی ہے, چند لمحوں کی زندگی ہے, کب کہاں کس سانسیں کہاں چھوڑ دے, کہاں وہ دم توڑ دے کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو اپنے عمل کا فکر کرنی چاہیے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنی چاہیے, اپنے زندگی کی فکر کرنی چاہیے, اور اللہ کے نیک بندوں میں ہونے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کر دے, ہمیں بخش دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دے. لیکن جن کے لیے محفلیں سجائی گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے گناہ صغائر کو معاف فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موت سے جس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے, وما علینا الا
موڑے